اللہ والوں کے در سے جڑنے کا کیا مطلب اور کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہم کیوں اللہ والوں کے در سے جڑتے ہیں؟ کیا حاصل ہوگا، کیا ملے گا؟ تو ایک واقعہ سے آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک شخص بڑا غریب تھا۔ وہ روزانہ کا معمول اس کا یہ تھا کہ ڈیلی دریا کے کنارے جاتا، سمندر کے کنارے جاتا، مچھلی پکڑتا اور اس مچھلی کو بازار میں فروخت کرتا اور اسی سے اپنا گزر بسر کرتا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک دن وہ شخص سمندر کے کنارے مچھلی پکڑنے کے لیے گیا، جال ڈالا، جال میں بہت جلدی ایک بڑی مچھلی پھنس گئی۔ اس نے اپنے جال کو باہر نکالا، اس جال کے ساتھ وہ بڑی مچھلی باہر آئی۔ اللہ کی قدرت دیکھو کہ اللہ نے اس مچھلی کو گویائی عطا کر دی، اور کیوں نہ گویائی عطا کرے؟ مچھلی تو ایک جاندار ہے، اللہ کی قدرت تو بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے کہ ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں کو اللہ جب گویائی دے سکتا ہے، بے جان کنکریوں کو، تو مچھلی کو تو اللہ نے پہلے سے جان دے رکھی ہے، صرف گویائی دینا تھا۔ اللہ نے اسے گویائی دی، مچھلی گویا ہوئی اور اس شخص سے کہنے لگی، اے مچھلی مجھے پکڑنے والا شخص، آج مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں کل ایک بہت بڑی چیز بتاؤں گی۔ کہا وہ کیا چیز؟ کہا کل تم جو سوال کرو گے وہ پورا کیا جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ المختصر اس نے دریا میں مچھلی کو چھوڑ دیا۔ وہ گھر آیا، گھر آتے ہی والد نے دروازے پہ کھڑا بیٹے کے آنے کی آہٹ کو پہچان لیا۔ کہا نابینا تھا، اس نابینا والد نے بیٹے کے آنے کی آہٹ کو پہچان کر کہا، بیٹا آج بڑی جلدی آ گئے۔ بیٹا نے کہا، اے میرے والد بزرگوار، آج میں دریا میں جب مچھلی پکڑا، بہت بڑی مچھلی تھی، لیکن وہ مچھلی مجھ سے گویا ہوئی، مجھ سے بات کرنے لگی۔ اس مچھلی نے مجھے بتایا کہ تم جو سوال کرو گے آج مجھے زندہ چھوڑ دو، اور کل جو سوال کرو گے وہ پورا کیا جائے گا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ والد نے کہا، بیٹا تم جانتے ہو میں مدتوں سے نابینا ہوں، میری بینائی کے لیے اس سے سوال کر دینا کہ اللہ مجھے میری بینائی لوٹا دے، میں بینا ہو جاؤں، یعنی دیکھ سکوں۔ اللہ اللہ۔ وہ شخص گھر کے آنگن میں گیا، ماں کھڑی تھی، ماں سے ملاقات ہوئی۔ ماں نے کہا، بیٹا بڑی جلدی آ گئے۔ پھر اس نے اس بات کو دہرایا۔ ماں نے کہا، بیٹا ہم لوگ بڑے غریب ہیں، غربت کے دن بہت کاٹے ہیں، ایسا کرنا کل تم دولت کا سوال کر دینا۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ اللہ والوں کی نگاہ میں۔ وہ شخص پھر جب اپنے کمرے کے اندر گیا تو بیوی تھی، بیوی سے ملاقات ہوئی۔ بیوی کہنے لگی، شریک حیات، اے میرے مجازی خدا، آج بڑی جلدی آ گئے۔ اس نے کہا، ہاں آج ایسا ایسا معاملہ درپیش ہوا۔ تو بیوی نے کہا کہ ایسا کرو، اللہ نے ہمیں اولاد سے محروم رکھا ہے، اولاد نہیں ہے ہمارے پاس، تم سوال کرنا اولاد کے لیے۔ اب ایک سوال کا جواب ملنے والا تھا، لیکن 3 الگ الگ سوال اس کے پاس آ گئے۔ وہ شخص دن کسی طرح گزارا، رات کو سویا، نیند نہیں آ رہی تھی، کروٹیں بدل رہا تھا، رات بیت رہی تھی، پریشانیاں بڑھ رہی تھی۔ جب آدھی رات بیتی، وہ شخص سوچا کیوں نہ کسی اللہ والے کے پاس جا کر کے اس کا حل نکالیں۔ وہ اٹھا اور اللہ والے کے در پہ گیا، ایک بزرگ کامل کے پاس گیا اور جا کے سارا واقعہ بتایا۔ اس نے کہا، جاؤ ابھی جا کے آرام سے سو جاؤ۔ اس نے کہا، نہیں محترم، میں سو کیسے جاؤں، میں تو بے چین ہوں، کیا مانگوں؟ والد سے بھی محبت ہے، ماں سے بھی محبت ہے، اولاد کی بھی چاہت ہے، میں کیا کروں؟ آپ مجھے کوئی راستہ بتا دیں، اس کا کوئی حل نکال دیں۔ وہ شخص جب بار بار اصرار کرنے لگا تو اس اللہ والے نے اس سے کہا کہ سنو، تم جاؤ ابھی آرام سے جا کے سو جاؤ، اور جب کل جاؤ گے مچھلی پکڑو گے، وہ مچھلی جب گویا ہوگی تم اس سے بتا دینا کہ میرا سوال ہے کہ میرے والد سونا کے پیالہ میں اپنے پوتا کو کھاتے پیتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، سونا اس کا پیالہ وہی شخص بنوا سکتا ہے جو امیر ہوگا، اور دیکھ وہی سکتا ہے جس کو بینائی ہوگی۔ اور پوتا کی چاہت تھی، اولاد کی چاہت تھی، اس نے اولاد کے بارے میں بھی، یعنی اپنے والد کے حوالے سے ایک جملے میں، ایک جواب میں تینوں سوال اس نے رکھ دیا۔ اللہ کی قدرت دیکھو کہ اللہ نے اسے عطا کر دیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔